بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حکومت مسلسل عمران خان کو مائنس کرنے پر زور لگا رہی ہے، لیکن دوسری طرف IMF اور پھر یورپی یونین نے آج حکومت پر بجلیاں گرائی ہیں۔ ایک بڑی خبر ہے، اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کیس کا فیصلہ سنایا گیا اور اب اس پر خان اور ان کی ٹیم نے بھی بڑا اعلان کر لیا ہے۔ یہ اعلان کیا ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ اور اس وقت تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں، ان کے گھروں پر جو چھاپے پڑ رہے ہیں، اس پر عمران خان نے آج بڑا سخت رد عمل دیا ہے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ اور الیکشن اپنے وقت پر ہونے جا رہے ہیں، چونکہ حکومت کیوں اس پر مجبور ہو گئی ہے، لیکن ساتھ ہی پاکستان کو ایک قدرتی آفت نے آگ گھیرا ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے، اسی سے ہم ویڈیو کا آغاز کریں گے اور میں امید کروں گا کہ آپ سماعت کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ آپ کو علم ہے، پچھلے سال پاکستان کے اندر جب سیلاب آیا تو بڑی تباہی ہوئی۔ اکثر و بیشتر پاکستان چونکہ ایک ایسی جگہ پر موجود ہے جہاں بھارت سے اور اوپر جو پہاڑی علاقہ ہے، وہاں سے بارشوں کے اندر جب سپیل آتے ہیں اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس چونکہ پانی ذخیرہ کرنے کی کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے، نہ ہم نے محنت کی ہے، تباہی اور بربادی ہوتی ہے۔ اور وہ پانی جس کو محفوظ بنا کر پاکستان بہت استفادہ حاصل کر سکتا ہے، بدقسمتی سے چونکہ ہمارے ہاں موٹر وے اور چند چیزیں دکھائی جاتی ہیں اور اسی پر ووٹ حاصل کیے جاتے ہیں جو لانگ ٹرم منصوبے ہیں۔ جس طرح ڈیم، پچھلی حکومت نے 10 ڈیموں پر کام شروع کیا، کچھ اس طرح کا ویژن دیا، سیاحت کو فروغ دینے کی بات کی، اور یہ ساری چیزیں تاکہ پاکستان جو ہے وہ ایکسپلور ہو اور دنیا بھر سے جو سیاحت ہے وہ پاکستان کی طرف شفٹ ہو۔ لیکن موجودہ حکومت اور یہ جتنا بھی پیپلز پارٹی، نون لیگ اور اس طرح کے لوگ اقتدار میں آتے ہیں تو یہ شارٹ ٹرم ایسے منصوبے بناتے ہیں جو بظاہر نظر آئیں، لیکن آپ نے دیکھا کہ سابق چیف جسٹس جو تھے ثاقب نثار، انہوں نے بڑا اچھا ایک انیشیٹو لیا کہ ڈیم بنایا جائے، اور اس پر انہوں نے دراصل سیاسی لیڈرشپ کو غیرت دلائی کہ یہ لوگ جتنا عرصہ اقتدار کے اندر رہتے ہیں، ایوب خان کے بعد کوئی بڑا ڈیم نہیں بنا، بجائے اس کے کہ ان کو شرم اور حیا آتی تو یہ الٹا آج بھی اس بندے کو ڈیم بابا اور کیا کیا نام دیتے ہیں۔ یعنی خود ڈیم شروع نہیں کرنا، اس پہ کام نہیں کرنا، پانی کو محفوظ نہیں کرنا۔ بجلی ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے، لوڈ شیڈنگ کے اندر پورا پاکستان اس وقت خوار ہو رہا ہے، ذلیل ہو رہا ہے، لیکن کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ مہنگے مہنگے LNG کے معاہدے ہوں گے اور بڑے بڑے جو بجلی کے معاہدے ہیں ان میں بھی گھون ہوگا، اور اس طریقے سے عوام کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا جائے گا۔ اب پچھلے سال سیلاب سے جو 30 ارب ڈالر کی تباہی ہوئی ہے، ابھی تک وہ ریکور نہیں ہوئی۔ پیپلز پارٹی ابھی بھی سندھ کے حوالے سے لڑ رہی ہے، وفاق سے وہ پیسے مانگ رہے ہیں، وفاق کے پاس پیسے ہے نہیں، اور یہ سارا ڈرامہ چل رہا ہے۔ وزیر خارجہ صاحب نجی دورے پر اس وقت امریکہ میں موجود ہے، مجھے وزیر اعظم بنا دو، اسی طرح کی کمپین لے کر لابنگ شروع ہوئی ہے، آپس میں کمپٹیشن ہے۔ تو ایک مرتبہ پھر آج الرٹ جاری کیا گیا ہے، راوی اور چناب جو ہے وہاں پر اونچے درجے کے سیلاب کی آمد ہونے جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو محفوظ رکھے۔ اور اس پر چیف سیکرٹری کی صدارت میں آج ایک عام اجلاس ہوا ہے۔ مونسون کی بارشیں ہیں، اربن فلڈنگ کے خطرہ سے نمٹنے کے لیے بھی تیاریوں کی ہدایت کی گئی ہے، اور فلڈ ایمرجنسی پلان پر عمل درآمد انتظامیہ کی ذمہ داری ہے، غفلت نہیں برتیں گے، وہ سارا جو بیوروکریسی کر سکتی ہے دیر ہے۔ اس وقت پنجاب وہ ایک غیر قانونی اور غیر آئینی بظاہر حکومت موجود ہے، جس کو نہ تو آپ نگران حکومت کہہ سکتے ہیں، نہ منتخب کہہ سکتے ہیں، یہ نہ ہی ہے نہ شی ہے، کوئی درمیانی چیز ہے، اور وہ بھی نہیں کہہ سکتے۔ یعنی یہ معاملہ اس وقت چونکہ ان کو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے، تو یہ ایک سیلاب کی جو تباہی ہے یہ قدرتی آفت ہے، اور بڑی مشکل سے اب چاول کی فصل ہے، ظاہر ہے لوگ جو کسان ہیں ان کی اپنی سطح پر بہت نقصان ہوتا ہے، عام پبلک اور پورا جو قادر آباد، ہیڈ مرالا اور نیچے تک جو علاقہ ہے، پھر آگے جھنگ تک یہ سیلاب، اور پھر ڈیرہ غازی خان اور تونسا، راجن پور، رجحان، جام پور، محمد پور، وہ جو سارا علاقہ ہے وہاں پر اور زیادہ پچھلے سال جو ہے وہ تباہی آئی، اور بڑی تعداد کے اندر آپ کو علم ہے ہمارے پنجاب کے مختلف علاقوں سے لوگ وہاں پر گئے تھے۔ تو ابھی اس کی فنڈنگ کے لیے بین الاقوامی سطح پہ ہمارے بھکاری وزیر اعظم صاحب گئے، اور انہوں نے کہا کہ میں مانگنے آیا ہوں، آپ کہیں گے، لیکن کیا کروں، مجبوری ہے۔ ابھی وہ بھی نہیں ہوا، اور اوپر سے نیا جو ہے یہ الرٹ آ گیا۔ اللہ محفوظ رکھے پاکستان کو ان آفتوں سے، جو سیاسی آفتیں ہیں،
یا قدرتی آفات ہیں، یہ ساری جو ہے تو اب دیکھنا ہے کہ اس پر، لیکن پہلے یہ توقع تھی کہ اس کی بنیاد پر حکومت جو ہے وہ سیلاب کے خطرے کے پیش نظر، چونکہ محکمہ موسمیات آلریڈی چند ماہ پہلے سے الرٹ جاری کر چکا ہے کہ اس مرتبہ معمول سے زیادہ بارشیں ہوں گی، سیلاب جو ہے وہ لازمی آ سکتا ہے۔ اب اس تناظر میں الیکشن ملتوی کیے جا سکتے ہیں، یہ بات ایک طے تھی، لیکن آئی ایم ایف نے جو معاہدہ کیا ہے اس کے اندر جو اب تک خبریں آئی ہیں ان کے مطابق $3 ارب آئی ایم ایف نے دینے ہیں، جن میں $1 ارب موجودہ حکومت کو دیا جائے گا۔ اور آج جو شیڈول جاری ہوا ہے آئی ایم ایف کی اگلی میٹنگز کا 17 جولائی تک، اس میں پاکستان کا ایجنڈا فی الحال شامل نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بہرحال $1 ارب وہ اس حکومت کے ٹینیور میں مل جائے گا، $1 ارب جو ہے وہ نگران حکومت کو ملے گا، اور $1 ارب وہ اگلی جو منتخب حکومت ہے اس کو دیا جائے گا۔ اس کا مطلب ہے آئی ایم ایف نے بھی اس خطرے کو بھانپ لیا ہے کہ یہ آئین اور قانون کے مطابق تو چل نہیں رہے، لہذا یہ کسی بھی وقت جو ہے وہ الیکشن سے بھاگ سکتے ہیں، تو بھاگنے نہ پائیں، تو یہ الیکشن کروانا اس لیے بھی اب ان کی مجبوری بن گئی ہے۔ دوسری جو بڑی خبر ہے وہ توشہ خانہ کا فیصلہ ہے۔ جائز صاحب کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے 7 دن دیے کہ 7 دن کے اندر فیصلہ کریں۔ ٹھیک ہے بھائی، کم از کم 6 دن تو گزر لینے دیتے آپ، یعنی جائز صاحب اتنا غصے میں تھے، جلال میں تھے، انہوں نے عمران خان کے خلاف فیصلہ سنا دیا کہ یہ درخواست قابل سماعت ہے، اب ٹرائل کا آغاز ہوگا۔ شہادتوں کو طلب کر لیا تو ٹرائل کا آغاز، شہادتیں جرا، اور اگلا 1 مہینے کے اندر 25 دن کے اندر یہ معاملہ کلوز کرنے کی کوشش ہوگی۔ اس کیس کے اندر عمران خان کو نائل کرنا، قید کرنا، یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ تو اب باقاعدہ طور پر عمران خان نے اور لیگل ٹیم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس فیصلے کو چیلنج کیا جائے گا، اور بیرسٹر گور علی کہتے ہیں کہ اس قسم کے فیصلے سے بہت افسوس ہوا ہے، قانون اور انصاف کا قتل کیا گیا۔ ہم نے کہا کہ ہمیں سنے بغیر فیصلہ کریں گے تو ہائی کورٹ کے فیصلے کی خلاف ورزی ہوگی۔ عدالت نے 10 منٹ کے دلائل کے بعد فیصلہ کر لیا، یعنی ادھر سے نون لیگ کے اور الیکشن کمیشن کے جو وکیل ہیں انہوں نے دلائل دیے، سن کے یک طرفہ کارروائی کی۔ تو دلاور خان صاحب جو جج ہیں، کیا وہ توہین عدالت کے مرتکب تو نہیں ہوئے؟ یہ ایک علیحدہ سوال ہے، اور اس پر بھی دیکھتے ہیں کہ اب قانونی ماہرین جو ہے اس پر سارے چیزوں کا جائزہ لے رہے ہیں۔ تو اس فیصلے کو چیلنج کیا جائے گا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں آلریڈی جسٹس عامر فاروق صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان میں معاملہ جانے تک میرا خیال ہے قاضی فائد عیسیٰ صاحب وہاں بھی تشریف لا چکے ہوں گے۔ تو اب لگتا ہے کہ عمران خان کو بند گلی کے اندر دھکیلنے کی یہ کوششیں ہو رہی ہیں، لیکن دوسری طرف جو آئی ایم ایف نے کیا ہے اور جو شرائط رکھی، اور میں نے آپ کو بتایا کہ $3 ارب کس طرح ملیں گے، اس کے اندر ایک اور بڑی جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ لیکن ایک آپ دیکھیے کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، پاکستان کا جو GSP+ سٹیٹس ہے اس کا جائزہ لیا جائے گا، نظر ثانی ہوگی، دیکھا جائے گا کہ اس کے اندر، میں تھوڑا سا GSP+ آپ پہ آتا ہوں، لیکن عمران خان صاحب نے ٹویٹ کیا جس میں بتایا ہے کہ پولیس اور جو لوگ گھروں میں گھس کے اس وقت چھاپے مار رہے ہیں وہ چوریاں اور ڈکیٹیاں کر رہے ہیں، یعنی چھاپوں کے نام پر چوری اور ڈکیٹی ہو رہی ہے پنجاب پولیس کی طرف سے۔ یہ آپ ذرا دیکھیے، بلکہ KP کے پولیس پر انہوں نے بات کی ہے، وہ کہتے ہیں جس انداز میں پولیس ملک بھر میں ہمارے MPs کے گھر لوٹ رہی ہے وہ نہایت شرمناک اور قابل مذمت ہے۔ پختون یار کی رہائش گاہ کو توڑ پھوڑ سے پوری طرح غارت کر دیا گیا، اور وہاں سے 40 لاکھ روپے مالیت کا سونا چرا لیا گیا، جبکہ بابر سلیم کے 2 گھروں پر پولیس نے 9 مرتبہ یلغار کی۔ چنانچہ وہ لوگ جنہیں اس ملک کے عوام اپنے جان و مال کے تحفظ کے لیے تنخواہیں دیتے ہیں وہی ان پر حملہ کرتے ہیں، انہیں ہراساں کرنے اور لوٹنے میں مصروف ہیں۔ ان سب کے سامنے تو آئین اور قانون سے محروم زیادہ تر ممالک بنانا ریپبلک بھی قابل احترام دکھائی دیتے ہیں۔ یعنی یہاں تک لیول ہو گیا ہے کہ پولیس پر الزام لگایا عمران خان نے کہ یہ چوریاں کر رہے ہیں، ڈکیٹیاں کر رہے ہیں ان گھروں کے اندر جہاں پر یہ چھاپے مار رہے ہیں۔ اب یہ ہے انسانی حقوق کی پامالی۔ ملزمان اگر آپ کو نہیں ملے تو بھائی گھر والوں کا کیا قصور ہے؟ ان کے ماں باپ جو بوڑھے ہیں یا جو بچے ہیں ان کو آپ اٹھا کے پھر ان بلڈنگز، ان کے گھر گرا رہے ہیں، کاروبار تباہ کر رہے ہیں، لوگوں کو بے روزگار کر رہے ہیں، ان کے چولہے آپ بجھا رہے ہیں لوگوں کے۔ یعنی اس انتقام کے اندر اتنے اندھے ہو گئے آپ۔ اب یہاں پر جو ہے وہ یورپی یونین نے کہا ہے بھائی ہم یہ ساری چیزوں کا جائزہ لیں گے اور نظر ثانی کریں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اب یہ جو GSP+ ہوتا ہے یورپی یونین کی طرف سے، یہ سٹیٹس GSP بھی ہوتا ہے، GSP+ بھی ہوتا ہے،
اور ایوری تھنگ بٹ آرمز یعنی اسلحے کے بغیر علاوہ سب کچھ شامل ہوتا ہے. تو یہ جب ترقی پذیر ممالک ان کے لیے 1971 کے اندر یہ قانون لایا گیا کہ ان کو یورپی منڈیوں تک رسائی دی جائے اور وہ جو ٹیکس ڈیوٹی ہوتی ہے وہ صفر کر دی گئی اور بعد میں معمولی سی جو بعض چیزیں ہیں ان کے اندر رکھی گئی, جس کی وجہ سے $8 ارب سے زیادہ پاکستان کا جو ہے وہ بیرونی جو ہماری درآمدات تھی یعنی برآمدات وہ تھی اور $5 ارب کی ہماری درآمدات تھی. تو یہ سرپلس میں $3 ارب جا رہا تھا اور مزید اب اس کے اندر اضافہ ہو گیا پچھلے 2-2.5 سال کے اندر. 1 سال کے اندر تو یہ تباہی بربادی جو آئی ہے یہ علیحدہ ہے. اب اس کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے جی ایس پی پلس جو دیا جاتا ہے سٹیٹس وہ ان ممالک کو دیا جاتا ہے جہاں پر دیکھا جاتا ہے کہ انسانی حقوق کا تحفظ ہو رہا ہے, مزدوروں کے حقوق کہتے ہیں, ماحولیات کا تحفظ, گورننس میں بہتری سمیت 27 بین الاقوامی معاہدوں کی توثیق ہوتی ہے, پھر یہ سٹیٹس ملتا ہے. تو اب پاکستان کے اندر کچھ ایسے مذہبی قوانین ہیں, ظاہر ہے وہ تو ہمارا جو ایک عقیدہ اور ایمان ہے اس کو تو نہیں چھوڑ سکتے نا, لیکن دوسری طرف جو ہے وہ انسانی حقوق اور مزدوروں کے حقوق, ماحولیات کا تحفظ, گورننس میں بہتری اور اس طرح جو باقی کارخانوں کے اندر جو یونینز ہیں ان کی بحالی, رضاکارانہ طور پر مشقت, چائلڈ لیبر کا خاتمہ, رنگ و نسل کے بغیر اور عقیدے کی بنیاد پر امتیازی طرز عمل کو ختم کرنا, یہ سارے کنونشنز ہیں یورپی جن کو فالو کرنا پڑتا ہے اور جی ایس پی پلس سٹیٹس ملتا ہے. اب ترجمان نے آج بتایا ہے کہ بھئی اگر پاکستان کے اندر اسی طریقے سے جو پی ٹی آئی کے خلاف, تحریک انصاف, عمران خان کے خلاف اور باقیوں کے خلاف جو انسانی حقوق کی پامالیاں ہو رہی ہیں, انتقامی کارروائیاں ہو رہی ہیں, تو ان ساری چیزوں کو دیکھنا پڑے گا اور ان کو دیکھ کر جو ہے وہ جائزہ لے کر معاملات کو ہمیں دیکھنا ہے اور اس کے مطابق جو ہے وہ ہم نے کرنا ہے. حماد اظہر صاحب نے بھی ٹویٹ کیا ہے کہ یورپی یونین کے سفیر نے کہا کہ پاکستان کا جی ایس پی سٹیٹس جو برآمدات کے لیے عام ہے وہ دسمبر میں ری نیو ہونا ہے اور مانیٹرنگ ٹیم پاکستان آنے والی ہے. یہ سہولت پاکستان پر انسانی حقوق, نظام حکمرانی کی ذمہ داریاں عائد کرتی ہے. آزادی صحافت, تحریک انصاف پر کریک ڈاؤن, ملٹری کورٹس کے حوالے سے بھی گفتگو کی ہے. تو یہ ساری چیزیں اب جائزہ لے گی اور یہ اگر نہ ہوا تو ملک کا بہت بڑا نقصان ہوگا. لیکن لگتا یہ ہے کہ اس وقت ملک کا نقصان اس کی کسی کو پرواہ نہیں ہے, صرف عمران خان کو مائنس کرنا ہے اور اس کے گرد سارے معاملات کو گھمایا جا رہا ہے. اب اس سے جو بھی ملک کا نقصان ہوگا اس کی ذمہ داری اس وقت انہی پر عائد ہوتی ہے جو عمران خان کو مائنس کرنے کی خاطر یہ نقصان کر رہے ہیں. اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ.